فلسطین شرق اوسط کا وہ خطہ ہے جس کو شہر قدس اور خاص طور پر بیت المقدس کی وجہ سے وہ مقام حاصل ہے جو پوری دنیا میں اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ دینی اعتبار سے مکہ مکرمہ کو اولویت حاصل ہے، پھر مدینہ منورہ کا دوسرا مقام ہے، اور اسی طرح شہر القدس کا تیسرا مقام ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کی حاضری کا ثواب ہے، لیکن مرکز انبیاء ہونے کی حیثیت سے مسجد اقصیٰ اور اس کے ماحول کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ اس خطہ مبارک کو بہت سے انبیاء سے تاریخی طور پر تعلق رہا، اور آخری نبوت کو آخری عروج اسی مبارک خطے سے عطا کیا گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت انبیاء کا وہیں پر ظہور ہوا، اور وہیں سے وہ معراج حاصل ہوئی جو ختم نبوت کا سب سے روشن تاج ہے، جس کے ذریعے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی سیادت و قیادت کا اعلان ہوا، اور بنی اسرائیل سے امت مسلمہ کو چارج منتقل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رومن امپائر کے خلاف اقدامات شروع فرما دیے تھے تاکہ اس خطہ مبارک کو ان سے آزاد کرایا جائے اور عالمی نظام کی داغ بیل ڈالی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو فتح کر لیا گیا، اور مسجد اقصیٰ ایک طویل عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس مسجد کی حیثیت برقرار رہنے کے بعد جب اس کو عیسائی تثلیث کے مرکز کے طور پر تبدیل کر دیا گیا، یہ پہلا موقع تھا اس کی بازیاب، اس کی تطہیر، اس کی مسجد کی احیاء کے ذریعے کی گئی۔ صلیبی طاقتوں کی کشمکش اور رد عمل کے مقابلے میں جب تک مسلمان مضبوط رہے، یہ خطہ زمین ان کے ہاتھ میں رہا۔ 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں مسلمانوں کی داخلی فتنہ انگیزیوں اور انتشار سے فائدہ اٹھا کر صلیبی طاقت رجب 492 ہجری میں اس پر قابض ہو گئی۔ تقریباً ایک صدی مسلمانوں کے زوال کی ایسی رہی جس میں صلیبی اس پر قابض رہی۔ 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسے آزاد کرایا، یعنی 6 صدی ہجری کے اواخر میں دوبارہ مسلمانوں کی تحویل میں اس کا چارج آ گیا۔ بہرحال صلیبی دنیا چین سے کبھی نہیں بیٹھی۔ 7ویں صدی ہجری میں عباسیوں کی حکومت تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دی گئی، اور 8ویں صدی میں اندلس سے بھی مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دیے گئے بلکہ ان کا قتل عام کیا گیا۔ 12ویں صدی ہجری تک پہنچتے خلافت عثمانی کے اضمحلال و زوال کے آثار شروع ہو گئے، جو 14ویں صدی تک خلافت عثمانیہ کے زوال پر منتج ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ دوبارہ عالم اسلام صلیبی طاقتوں کے نرغے میں آ گیا۔ سامراج کا دور شروع ہوا۔ صلیبی نے صہیونیوں کے ساتھ سازش کر کے فلسطین ان کے حوالے کر دیا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیلی کا قیام ہوا اور ایک نئی خوریزی تاریخ شروع ہو گئی۔